زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، قادری ام نعرہ یا غوث اعظم می صنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مختصر سی کلپ میں مجھے سیدنا سندنا عضدنا ذخرنا لیومنا وغدنا حضرت سرکار سید اشرف جہانیہ جہانگیر سمنانی نور بخشی السامانی ثم کچھوچوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے متعلق محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، عجب شان ہے تیری دلگیر اشرف، کرم ہو کرم اے میرے پیر اشرف، تیرا حسن کیا ہو بیاں اللہ اللہ، تو مخدوم سلطان جہانگیر اشرف، نہیں ان کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ، رخ مصطفیٰ کی ہے تنویر اشرف، چمکتے ہیں ایسے مہکتے ہیں ایسا، چمکتے ہیں ایسا مہکتے ہیں ایسا، خدا جانے کیا ہے میرے پیر اشرف، خدا جانے کیا ہے میرے پیر اشرف، بڑا نام ہے تیری چوکھٹ کا آقا، بڑا نام ہے تیری چوکھٹ کا آقا، بدل دے تو میری تقدیر اشرف، وہ آقا ہے گل اشرفی میں گدا ہوں، وہ آقا ہے گل اشرفی میں گدا ہوں، میرے خواب قسمت کی تعبیر اشرف، میرے خواب قسمت کی تعبیر اشرف۔ اور کسی نے حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں فارسی زبان میں محبت کا خراج پیش کیا تھا، تو کہا تھا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوء ما، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوء ما، اشرف زمانہ زمانے مدد نما، در ہائے بستہ راز کلید کرم کشا، یا سید اشرف جہانگیر دست من زارو ناتوا گیر۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں
پاکیزہ اور بابرکت ذاتوں سے محبت کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کاملین میں سے ہیں اور کبار اولیاء میں سے ہیں، بڑے اولیاء اکرام میں سے ہیں۔ آپ کی سوانے پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ولایت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ ولایت کہتے کس کو ہیں، اور یہ گفتگو بھی لطائف اشرف سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ان قریب اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کا پیار پیدا فرما دے گا۔ قرآن میں ایک آیت نہیں، بہت ساری آیات مبارکہ اولیاء اللہ کی عظمت اور شان کو بتاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور پھر تقوی بھی اختیار کرنے والے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں میں مزدہ جافزہ ہے، خوشخبری ہے، اور یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی چیز بدلنے والی نہیں، یا اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی مقدر کن کا بنتی ہے؟ اولیاء اللہ کا مقدر بنا کرتی ہے، اصحاب ولایت کا مقدر بنتی ہے۔ اب آپ کہیں گے اصحاب ولایت کا مقدر بنتی ہے، تو جو اصحاب ولایت نہیں، ایمان والے تو وہ بھی ہیں، تو میں کہوں گا نہیں، معاملہ یہ نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ سب کے سب اصحاب ولایت ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے سب کے سب ولایت والا کہلاتا ہے۔ حضرت نور العین نے قدوۃ الکبریٰ کے حضور ایک بار گزارش کی کہ سرکار ولایت کا معنی بتا دے۔ حضرت نے فرمایا ولایت ولا سے مشتق ہے، جس کے معنی قرب کے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ولایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ولایت عامہ اور ایک ولایت خاصہ۔ جو حضرات تفسیر جلالین کا علم رکھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ المتقین کے حاشیے میں تقوی کی تین قسمیں بیان کی گئی، ایک عام لوگوں کا تقوی، ایک خاص لوگوں کا تقوی، ایک اخص الخواص کا تقوی۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کفر کے دلدل سے نکل گئے۔ خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کی پاسداری کرتے ہیں۔ اخص الخواص کا تقوی یہ ہے کہ وہ ایسا جائز کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب بن سکے، اور یہ سب کے سب تقوی ہیں، سب کے سب پرہیزگاری میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پہلا درجہ بھی پرہیزگاری کا ہے، دوسرا درجہ بھی پرہیزگاری کا ہے، تیسرا درجہ بھی پرہیزگاری کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھنے والا ہے۔ ولایت کا معنی قرب ہے، تو اللہ نے اس کو اپنا قریبی بنایا، تبھی تو ایمان کی دولت اس کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے، ولی ہے، معاون ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، جنہیں وہ کفر کی تاریکی سے نکالتا ہے اور ایمان کے نور اور روشنی تک لے جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن کو ایمان کی دولت ملی ہے وہ بھی ولایت رکھتے ہیں، مگر ان کی ولایت کو ولایت عامہ کہا جاتا ہے۔ ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے، حضرت قدوۃ الکبریٰ فرماتے ہیں ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے۔ ولایت خاصہ کس کو ملا کرتی ہے؟ جو طریقت اور سلوک کی راہ چلا کرتے ہیں۔
جو حضرات واصلان حق ہوتے ہیں، جو اللہ کے مخصوص بندے ہوا کرتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہوتا ہے، فرمایا ولی جس کو ولایت خاصہ ملتی ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا الولی هو الفانی فیہ والباقی بہ، ولی سے مراد وہ بندہ ہے جو حق میں فنا ہو جائے، حق میں فنا ہو جائے، یعنی جو اللہ کی خاطر فنا ہو جائے اور اس کے ساتھ پھر باقی ہو جائے۔ حضرت کبیر نے عرض کیا، نور العین کبیر نے عرض کیا کہ فنا سے مراد کیا ہے؟ تب حضرت قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا فنا سے مراد سیر الی اللہ کی منتہا ہے، یعنی اللہ کی جانب چلنا، راہ خدا بندی میں سفر کرنا۔ تو سیر الی اللہ جہاں جا کر ختم ہو اس کو فنا کہتے ہیں، اور بقا کے معنی ہے سیر فی اللہ کی ابتدا، یعنی سیر الی اللہ کا مطلب یہ ہوا اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا۔ تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو ہاں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کو فنا کہتے ہیں، اور سیر فی اللہ یعنی اللہ میں سیر کرنا، یعنی اللہ کے جلووں میں گم ہو جانا، اس کو بقا کی ابتدا، اس ابتدا کو بقا کہتے ہیں۔ جہاں سیر فی اللہ کا آغاز ہوتا ہے اس کو بقا کہا جاتا ہے، اور جہاں سیر الی اللہ کی انتہا ہو جاتی ہے اس کو جو ہے وہ فنا کہا جاتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ان پاکیزہ نفوس میں شامل ہیں کہ جن کے آنے کی بشارتیں، جن کے آنے کے مژدے پہلے ہی مل چکے تھے۔ آئیے اسی تناظر میں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے جس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تحریر فرمایا، ایک تو حضرت ابو یوسف شتنونی لخمی کی ہے اور یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح طبقات الصوفیہ میں حضرت ابو الفضائل مولانا نظام یمنی بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص بڑی تیزی سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، آدمیوں کی، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے گزرتا ہے تو کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہوا کی طرح نکل جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ یہ شخص جسم والا ہے یا محض اس کی روح ہے جو جسم کی شکل میں نظر آ رہی۔ حضرت ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے حیرت ہوئی، میں طواف سے جب فارغ ہوا تو میں نے اس شخص کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، معلومات کی، نام پوچھا تو پتا چلا کہ یہ حضرت ابو بکر سبتی قدس سرہ ہے۔ حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا آپ کو معلوم ہے اس وقت کا غوث کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر سبتی نے فرمایا میں ہوں، اور اس کے بعد فرمایا میرے بعد جو غوث کے منصب پر فائز ہوگا وہ سید جلال الدین جہانیہ جہاں گشت ہوں گے، اور فرمایا ان کے بعد جو غوثیت کے منصب پر فائز ہوگا وہ سید اشرف جہانگیر شمنانی ہو۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ملتی ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کے سلسلے میں شہر سمنان میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت شیخ تھا۔ چونکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بھی ابراہیم ہے، لیکن وہ سلطان سید ابراہیم ہے اور یہ حضرت شیخ ابراہیم ہے۔ شہر سمنان کے آپ بادشاہ تھے، آپ کے والد بزرگوار، اور آپ بھی بادشاہ رہے۔ ایک دن حضرت سید ابراہیم
اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی والدہ محترمہ جن کا نام سیدہ خدیجہ ہے، وہ ایک دن شاہی محل کے حرم میں تشریف لائے دونوں۔ اچانک حضرت شیخ ابراہیم مجذوب اس مقام پر تشریف لے آتے ہیں تو بادشاہ نے اور ملکہ دونوں نے مل کر ان بزرگ کی بہت درجہ تعظیم کی، ان کو ادب کے ساتھ اپنی جگہ بٹھایا، خود ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم نے پوچھا، ابراہیم کیا تم اللہ سے بیٹا مانگتے ہو؟ یہ سن کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد بزرگوار حضرت سید سلطان ابراہیم اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ دونوں کے دونوں خوش ہو گئے، چونکہ ابھی تک ان کو کوئی نرینہ اولاد نہیں ملی تھی۔ بڑے رنجیدہ خاطر اور کبیدہ خاطر رہا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اکثر رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ مجذوب کی زبان سے اچانک جب یہ جملہ سنا تو دونوں کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے اور مسرت کی لہریں دوڑ گئیں۔ سلطان نے ادب سے عرض کی، آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں۔ حضرت شیخ ابراہیم نے دعا فرمائی، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا سید سلطان ابراہیم کو نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اتنا کہہ کے وہ کھڑے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ چند روز کے بعد حضرت سلطان سید ابراہیم کو سرکار دو عالم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوتا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے ابراہیم تجھ کو اللہ تعالیٰ دو بیٹے عطا فرمائے گا، بڑے بیٹے کا نام اشرف رکھنا، چھوٹے کا نام اعراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کی بارگاہ کا قریبی بندہ ہوگا، اس کی پرورش کرنا اور اس کی تربیت خاص طریقے سے کرنا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے 3 مہینے پہلے اہل سمنان نے دیکھا کہ ایک مجذوب شخص ہے جو سمنان شہر کی گلی اور کوچوں میں بلند آواز سے یہ صدا لگا رہا ہے، با ادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زمانہ اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں، یہی اعلان کر رہا تھا گلیوں میں۔ اس مجذوب نے جب اعلان کیا تو شہر سمنان میں چونکہ رات کا وقت تھا اور فصیل آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورے شہر کی ایک دیوار کھینچ دی جاتی تھی، پورے شہر کو ایک دیوار کے اندر قید کر دیا جاتا تھا، بند کر دیا جاتا تھا، اس کو فصیل شہر کہا جاتا تھا اور اونچی دیوار ہوتی تھی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی دشمن شہر میں آ کر حملہ نہ کر سکے۔ تو جب یہ مجذوب اعلان کر رہے تھے تو شہر کے دروازے بند کر دیے گئے تاکہ ڈاکو لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکے۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز جب بلند ہوئی تو سب سے پہلے اس آواز کو جس شخص نے سنا تھا وہ فصیل کے اوپر کھڑا ہو کر حفاظت اور نگہداشت کرنے والا ایک سپاہی تھا۔ اس سپاہی نے دیکھا کہ ایک آواز فصیل کے باہر کی طرف سے آ رہی ہے۔ آواز سنی اس نے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ اعلان کر رہا تھا، یہ آواز لگا رہا تھا، اب وہ فصیل کے باہر نہیں بلکہ شہر کے اندر آ گیا۔ حیرت میں پڑ جاتا ہے، مگر مجذوب یہی الفاظ بول رہا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار جہانگیر زمانہ اشرف دورہ تشریف لاتے۔ اس آواز سے پورے شہر کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے، مگر لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہی دیوانہ تھا جس کو زمانہ حضرت شیخ ابراہیم مجذوب کہا کرتا تھا، جنہوں نے حضرت سید ابراہیم کے فرزند سعید کی بشارت دی تھی، جنہوں نے آ کر کے دعا کی تھی۔ اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنان میں پھیلا دی جاتی ہے۔ آخر مجذوب کی دعا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوتی ہے اور 708 ہجری کو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اس خاکدان گیتی پر تشریف لے کر کے آتے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد بزرگوار کون ہیں؟ پہلے آپ
ان کے خاندانی منظرنامے کو دیکھیں، رشتہ داری اور قرابت کو دیکھیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار کا نام میں نے ابھی بیان کیا کہ نام تھا حضرت سلطان سید ابراہیم سمنانی نور بخشی سامانی، جن کے شجرہ نسب کے تعلق سے تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے حضرت مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ خالی بادشاہ وقت نہیں تھے بلکہ ایک زبردست عالم دین بھی تھے، متقی پرہیزگار بزرگ بھی تھے، ایک ولی کامل بھی تھے۔ یہی وجہ ہے آپ کو تاریخ میں بادشاہوں کی زندگی پڑھتے ہوئے بہت سے ایسے بادشاہ ملیں گے کہ جنہوں نے سلطنت اور بادشاہت کے کام پر توجہ دی ہے، مگر خالی اوقات میں کبھی درس و تدریس کی ذمہ داریاں دی ہوں، ایسے بادشاہوں کی فہرست میں خبر نہیں ملتی، ان کے نام نہیں ملتے۔ مگر آئیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات دیکھیں، اور پھر ان کے والد بزرگوار حضرت سلطان سید ابراہیم سمنانی نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال دیکھیں۔ سمنان کے بڑے بڑے دارالعلوم کے جو منتہی طلبہ ہوتے تھے، جو وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آ جاتے تھے، وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر معقول و منقول کے علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بادشاہت جو انجام دی، اس بادشاہت کی انجام دہی کے درمیان آپ نے چونکہ 12 سال کی عمر میں حضرت سید سلطان ابراہیم سمنانی کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا تھا، اور 53 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، یعنی 41 سال اپنے تخت شاہی کو سنبھالا۔ مگر آپ کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک طرف سلطنت اور بادشاہت کے معاملات بھی سنبھالتے تھے، اور دوسری جانب شاگردوں کو پڑھاتے بھی تھے، زیور علم سے آراستہ بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزار شاگرد آپ کے دست پاک پر شرف تلمذ حاصل کرتے ہیں۔ آپ کے ایک طرف تو آپ سلطنت اور بادشاہت کے امور کو سنبھال رہے ہیں، یعنی انسانوں کی دنیاوی زندگی کے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کی تکمیل فرما رہے ہیں، اور دوسری جانب تشنگان علم جو علم کی پیاس رکھتے ہیں ان کی علمی پیاس کو بھی بجھا رہے ہیں۔ جہاں تک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی بات ہے تو آپ کی والدہ کا نام سید خدیجہ بیگم ہے۔ آپ حضرت سلطان العارفین خواجہ احمد یسوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ کون ہے حضرت خواجہ احمد یسوی؟ ترکستان میں جنہوں نے اسلام کو فروغ دیا ہے اور جن کے دست حق پرست پر نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ وہی حضرت خواجہ احمد یسوی ہے جو وہاں کے کبار اولیاء میں شامل ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت سید خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے وقت کی رابعہ بصریہ تھی، جن کا عالم یہ تھا کہ نہایت متقی پرہیزگار، جن کا عالم یہ تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی، نوافل کی ادائیگی میں لگی رہتی، صبح شام وظائف پڑھتی رہتی، اکثر شب بیداری کیا کرتی تھی، دن کو روزہ رکھا کرتی تھی، اور عالم یہ تھا تقوی کا۔ لطائف اشرفی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، صفحہ 22 اور 23 پر دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی آپ کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جن کا نام حضرت خواجہ احمد یسوی ہے، جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے جد کریم ہے، نانا ہے، ان کا نسب کیا ہے؟ وہ صحیح النسب علوی تھے، چونکہ حضرت خواجہ احمد یسوی کا سلسلہ نسب حضرت محمد ابن حنفیہ ابن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر کے ملتا ہے۔ آپ کا حال یہ تھا، آپ ترکستان کے سلسلہ خواجگان کے مشہور بزرگ ہیں، آپ کا شمار مقتدائے کاملین میں ہوتا تھا۔ مشائخ چشت نے لکھا ہے کہ آپ اطالشیوی کے نام سے مشہور تھے۔ عطا ترکی زبان میں باپ کہتے ہیں، اور ترکستان کے مقام میں یسی کی نسبت سے یسویر کہلائے۔
اور حضرت خواجہ احمد یسوی جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں، ان کا عالم یہ ہے کہ آپ حضرت خواجہ یوسف حمدانی جن کا انتقال 535 ہجری میں ہوا، آپ ان کے مرید خاص اور خلیفہ خاص بھی۔ نفحات الانس میں آپ کے تعلق سے یعنی حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے لکھا گیا۔ نفحات الانس میں ہے امام عالم ربانی صاحب الاحوال والمواہب الجزیلہ والکرامات والمقامات الجلیلہ، یعنی حضرت خواجہ احمد یسوی عالم ربانی ہے اور ظاہری اور باطنی حالات سے باخبر ہیں، اور آپ کو اللہ کی طرف سے بے شمار بخششیں اور عطائیں ملی ہیں اور کرامت والے ہیں، بلند مقامات رکھتے ہیں آپ۔ یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد کریم۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، جد کریم ماں کی طرف سے، لیکن باپ کی طرف سے جو جد کریم ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کے، ان کا نام سید شمس الدین محمود نور بخشی ہے، جن کا عالم یہ تھا کہ آپ ولی بھی تھے، مستجاب الدعوات بھی تھے۔ حضرت سلطان شمس الدین التمش چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں جو بڑے بڑے صوفیہ اکرام تھے، ان میں سید شمس الدین محمود نور بخشی کا شمار ہوتا ہے، یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کے دادا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت سید شمس الدین محمود نور بخشی سلطان شمس الدین التمش کے یہاں مہمان ہوئے، اور سلطان شمس الدین التمش چونکہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں، جب وہ آئے تو حضرت سلطان شمس الدین التمش نے اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار ہمارے یہاں پر ایک سید زادے ہیں جو عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ایران کے رہنے والے ہیں، اور مرتبہ ولایت میں دیکھا جائے تو نقبہ میں ان کا مقام آتا ہے، وہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لے کر کے آئے، ہمارے مہمان بنے۔ حضرت خواجہ قطب نے ارشاد فرمایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، ارے ایسے عظیم مہمان کو تم نے اپنے گھر کیوں ٹھہرایا، ان کو تو ہمارے گھر کے لے کے آنا چاہیے تھا۔ فرمایا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہ میں تو ان کو خواجگان چشت سے سمجھتا ہوں۔ دوسرے دن حضرت سید شمس الدین محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ العزیز کے یہاں مہمان ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب نے ان سے فرمایا، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، آپ کی اولاد میں ایک ایسا نادر الوجود شخص پیدا ہوگا جو رتبہ جہانگیری پر فائز ہوگا اور میرے سلسلے کو جاری کرے گا، اور خطہ یود جس کو اودھ کہتے ہیں، اس میں آپ جانتے ہیں کہ قصبہ جائس اور سترک سے لے کر پورا دریائے کوسی تک، یعنی اس درمیان جو پورا حصہ آتا ہے اس کو اودھ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سنو تمہاری اولاد میں ایک ایسا نادر الوجود بندہ پیدا ہوگا جو رتبہ جہانگیری پر بھی فائز ہوگا، اور جس کا عالم یہ ہوگا کہ سلسلہ چشتیہ کو خوب فروغ دے گا۔ مکتوبات اشرفی کے اندر اس روایت کو ذکر کیا گیا۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی فرماتے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ میں اپنے بزرگی کا اظہار کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے مطابق میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات ذکر کر رہا ہوں۔ اور رسائل غوثیہ اور صحائف اشرفیہ حصہ اول میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت خواجہ خانقاہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی ولی الہند رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ میرے سلسلوں میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا اور وہ ترقی کے ساتھ میرے سلسلے کو جاری کرے گا۔ واہ رے حضرت خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی رضی اللہ تعالی، آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو خاندانی روایت کے مطابق آپ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور
پورے شہر اور چار باغ سلطانی میں آئینہ بندی کی گئی، طرح طرح کے عمدہ فرش اور قالین بچھائے گئے، مسند شاہانہ بچھائی گئی۔ جلیل القدر عالم دین حضرت مولانا عماد الدین تبریزی علیہ الرحمہ نے آپ کی بسم اللہ کرائی اور ابجد پڑھائی۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو 7 قراتیں یعنی قرات سبا کے ساتھ آپ نے قرآن پاک مکمل یاد کر لیا، اور 7 مہینہ 26 دن میں آپ نے قرآن پاک یاد کیا۔ آپ کے اساتذہ میں ایک قاری جن کا نام حضرت علی ابن حمزہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 لغتوں پر اترا ہے، تو یہ 7 قراتیں بن گئی، اور 7 قراتوں کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ جو 7 قراتیں ہیں ان میں 7 امام ہیں، اور 10 قراتیں جو ہیں وہ 10 قراتوں کے جو قراء ہیں، جو امام ہیں، وہ ان 7 اماموں کے شاگرد ہیں۔ انہی 7 اماموں میں جو ایک نام آتا ہے حضرت امام علی ابن حمزہ کسائی کوفی کا، یہی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استادوں میں آتے ہیں۔ اگرچہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے قرآن پاک 7 قراتوں کے ساتھ یاد کیا تھا، مگر آپ حضرت امام عاصم اور امام نافع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے طریق پر ان کی قرات کے مطابق تلاوت آپ زیادہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 7 سال کی ہوئی تو آپ زبردست علمی نکات بیان کرنے لگے۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے معانی و بلاغت، معقول و منقول، تفسیر و فقہ، حدیث، اصول، جملہ علوم سے فراغت حاصل کر دی۔ فن حدیث میں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا امام عبداللہ یافعی سے مکہ معظمہ میں سند حدیث حاصل کی، اور مقام اسکندریہ میں حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ سے کہ صاحبزادے سے سند حاصل کی، اور حضرت بابا مفرع سے سند حاصل کی جن کو بابا فر محدث کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا احمد حقانی سے بھی حضرت کو سند حاصل ہوئی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمعصر جو بزرگان دین ہیں ان میں ایک نام آتا ہے حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ کا، اور ان میں ایک نام آتا ہے حضرت صدر الدین ابو الفتح سید محمد بندہ نواز کا، حضرت امام عبداللہ یافعی یمنی کا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا، حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت کا، حضرت خلیل عطا کا، حضرت میر سید علی حمدانی کا، حضرت سید میر صدر جہاں کا، حضرت خواجہ محمد پارسا کا، حضرت خواجہ قطب الدین چشتی کا، حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اس طریقے سے بہت سارے بزرگان دین وہ ہیں جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تشریف لائے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 10 سال تک اپنے والد بزرگوار کے انتقال کے بعد خلافت سنبھالی، مگر چونکہ آپ کی طبیعت میں فقر و کفاقہ اور درویشی کی صفت غالب تھی، اس لیے آپ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، تھوڑے عرصے کا مطلب یعنی 10 سال تک خلافت آپ نے سنبھالی، اور اس کے بعد میں جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کی ترغیب سے آپ نے خلافت اپنے بھائی سید عارف محمد سمنانی نور بخشی کو سونپ دی، اور خود سلطنت سے آپ دستبردار ہو کر کے دوسری طرف نکل پڑے۔ اسی لیے حضرت سرکار نظام الدین بندگی میاں امیٹھی شریف والے وہ فرمایا کرتے ہیں، حضرت امیر کبیر سید اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ را بخلاف پیراں وے سلطان جی مطلق گوین زیرہ کے سلطنت ظاہری می ہمداشت۔ فرمایا حضرت امیر کبیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سلطان جی کہتے ہیں مطلقاً۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو روحانیت میں بھی بادشاہت حاصل ہے اور آپ کو دنیاوی بادشاہت بھی حاصل تھی جس کو آپ نے چھوڑ دی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں جہاد بھی کیا، اور آپ نے باقاعدہ
کم عمری کے عالم میں سپہ سالاری کی حیثیت سے حصہ بھی لیا اور اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست فات دی، مگر جب آپ نے سلطنت و بادشاہت کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد آپ نے ہندوستان کا رخ کر لیا، گھڑ سوار اور کچھ پاپیادہ پیدل چلنے والی فوج آپ کے ساتھ رہی، لیکن آپ نے آخر میں ان سب کو واپس کر دیا اور تنہا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ آپ جس گھوڑے پر سوار تھے ضرورت مند نے جب مطالبہ کیا تو آپ نے وہ گھوڑا بھی دے دیا اور پیدل سفر شروع کر دیا۔ ملتان کے راستے سے اوچھ تشریف لائے، اوچھ جو ہمارے قریبی ملک پاکستان میں ہے، جہاں حضرت ولی کامل مخدوم جہانیہ جہاں گس حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ایک مدت کے بعد مجھے سچے طالب حق کی خوشبو آ رہی ہے، جس کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو معطر کر دیا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گس سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو مقامات فقر سے آپ کو بہت کچھ انہوں نے دیا اور فرمایا جلد پورب کی جانب بنگال کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے بھائی علاء الدین گنج نواد اسعد لاہوری تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلاؤ سے بہار شریف کی طرف گئے۔ مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد ابن یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے بڑے مشاہیر بزرگان دین اولیاء کبار میں سے، جن کا عالم یہ ہے کہ آپ خلافت و بیعت کرنے کے لیے حضرت محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گئے تھے۔ کون؟ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ لیکن جب آپ پہنچے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، رواں دواں ہیں اپنے مرشد کی جانب۔ راستے میں کیا ہوا کہ جب حضرت شرف الدین احمد ابن یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانیہ یہ کہ وہ بالکل صحیح النسب سید ہوگا، دوسری نشانی یہ کہ وہ 7 قرات کا قاری ہوگا، تیسری نشانی یہ کہ وہ سلطنت و بادشاہت چھوڑ کر آیا ہوگا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو یہ تینوں صفتیں آپ میں پائی گئیں، چونکہ صحیح النسب سید بھی تھے اور قرات سبا کے آپ قاری بھی تھے اور آپ نے سلطنت و بادشاہت کو چھوڑا بھی تھا، اس لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ سے فارغ ہو کر جو تبرکات انہوں نے چھوڑے تھے وہ لے کر آپ چل دی۔ آپ کو ہم نے پہلے بتایا کہ حضرت خضر کی ترغیب پر آپ نے بادشاہت چھوڑی تھی تو حضرت خضر نے آ کر آپ کی تربیت کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین، ان سے آپ کو لگاؤ تھا۔ ایک دن خام میں تشریف لائے اور لا کر کے آپ نے اذکار اویسیہ سے ان کو مشرف فرمایا اور ان کو فیضان عطا فرمایا۔ جب آپ پنڈوا شریف بنگال پہنچے تو آپ کے مرشد کریم حضرت شیخ علاء الحق والدین گنج نبات خالدی ابن سعد لاہوری پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں خلفاء کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے شہر سے 4 کوس باہر تشریف لائے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پالکی میں سوار کر کے اپنی قیام گاہ تک لے کر گئے اور فرمایا بیٹا جس دن سے تم تارک السلطنت بادشاہت چھوڑنے والے ہوئے ہو اور بادشاہت چھوڑ کر گھر سے نکلے ہو، ہر منزل میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا تھا کہ تم سے ملاقات ظاہری طور پر بھی ہو جائے۔ الحمدللہ جدائیگی سے پہلے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کے در دولت پر جب پہنچے، گھر پر پہنچے تو آپ نے پہلے چوکھٹ پر سر رکھ کر برجستہ فارسی زبان میں کچھ اشعار کہے تھے جو صحائف اشرفی میں دیکھے جا سکتے۔ حضرت مخدوم نے آپ کو بیعت فرمایا
علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں داخل فرما لیا اور حجرہ خاص میں لے جا کر ایک پہر کامل تنہائی میں تمام اسرار و رموز سے مالا مال فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اپنے مرشد کی بارگاہ سے مکمل فیض حاصل کرنے لگے۔ حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کی بارگاہ میں کوئی روحانی تربیت لیا کرتا تھا تو آپ اس سے سخت امتحانات لیتے تھے، کسی سے لکڑیاں جنگل سے منگواتے تھے، کسی سے کچھ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو آپ نے عرض کی حضور میرے لیے بھی کوئی کام متعین فرما دے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا بیٹے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے تمہاری اتنی تعریف کی ہے کہ مجھے تم سے کوئی خدمت لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب 800 ہجری میں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تو مزار مبارک آپ کا صوبہ مغربی بنگال کے شہر پنڈوا شریف میں بنایا گیا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھوچا مقدسہ کا رخ کر لیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ساری کتابیں بھی تصنیف فرمائی۔ میری معلومات کے مطابق جو میں نے ان کی سوانح پڑھی اس کے اعتبار سے 43 تقریباً 50 کے قریب کتابیں آپ کی تصنیف شدہ ہیں، جن میں فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں۔ آپ سے بہت ساری کرامات کا صدور ہوا اور کرامت اولیاء حق ہے۔ آپ کی ایک کرامت کا تذکرہ کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق کچھوچا شریف تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ میں ملک العمرا حضرت ملک محمود جن سے آپ کی جونپور میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی ساتھ میں تھے۔ آپ جب کچھوچا مقدسہ تشریف لے گئے تو ایک حلقہ طلاب تھا، وہ جگہ آپ کو بہت پسند آئی۔ آپ نے فرمایا میرے مرشد کریم نے اسی جگہ کے لیے مجھ کو حکم دیا تھا، پتہ کرو اس حلقے کے اندر کون اچھی جگہ ہے اور یہاں کون رہتا ہے۔ ملک محمود نے عرض کیا حلقہ طلاب کے وسط میں ایک جوگی رہتا ہے، ایک جادوگر رہتا ہے جو طرح طرح کے تصرفات دکھاتا اور ہوا میں چلتا ہے۔ سرکار اگر اس کا مقابلہ نہ کیا اور اس کو ہرایا نہیں تو اس سے بڑھ کر جس جگہ پہ یہ قابض ہے اس سے اچھی جگہ آپ کو مل نہیں پائے گی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ملک محمود حضرت کو وہاں لے گئے، حضرت نے فرمایا میں چلتا ہوں سیر کروں گا۔ جب نظر مبارک اس مقام پر پڑی تو فرمایا ہماری یہی جگہ ہے جس کو مرشد کریم حضرت مخدومی نے فرمایا تھا بے دینوں کے گروہ کا اٹھانا آسان ہے۔ حضرت ملک محمود نے یہ مشہور مصرع بھی پڑھا جائے کہ سلطان خیمہ زد غوغا نماید آمرہ۔ حضرت نے اس جگہ کو دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور ایک خادم سے فرمایا کہ جوگی سے کہہ دو یہاں سے نکل جائے۔ جوگی نے کہا بھی اتنی آسانی سے تھوڑی نکل جاؤں گا اور میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، 500 جوگی خود میرے چیلے چپیٹے ہیں جو میرے نیچے کام کرتے ہیں۔ کہا اگر مجھ کو کوئی نکال سکتا ہے تو شہنشاہ ولایت ہی نکال سکتا ہے ورنہ میرا نکالنا مشکل ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ایک مرید جمال الدین راؤت جو اسی دن مرید ہوئے تھے ان سے آپ نے فرمایا کہا کہ آپ جاؤ اور جو کچھ وہ جادو اور سحر دکھائے اس کو رد کر دینا اور جو کرامات چاہے دکھلائے دکھانا پڑے دکھا دینا۔ حضرت جمال الدین راؤت تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب خاموش اس لیے ہوئے تھے کہ آج ہی حضرت کے دست حق پرست پر میں مرید ہوا ہوں اور آج ہی حضرت ایسا فرما رہے۔
حضرت نے ان کے راز کو سمجھ لیا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پان کھا رہے تھے، پان کا اگال اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈال دیا۔ پان کھاتے ہی حضرت جمال الدین راؤت کی حالت کچھ اور ہو گئی، شیر دل کی طرح قدم سے قدم آگے بڑھایا۔ اسی اثنا میں حضرت نے فرمایا اس خاندان مشہور سے جوگی کیا مقابلہ کرے گا، لیکن ہم کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب جمال الدین کا مقابلہ جوگی سے ہوا تو آپ نے فرمایا جس کرامت کو تو کہتا ہے نا، ہر چند کے اس بات کا اظہار کرنا ہم کو مناسب نہیں، مگر جب تو کہتا ہے تو اس کی ضرورت ہوئی۔ یعنی بتایا یہ، انہوں نے کہا کہ ہم کرامت دکھانا نہیں چاہتے، ولی کرامت چھپاتا ہے، چونکہ اولیاء کو اللہ نے اپنی ردائے کبریائی میں چھپا لیا۔ فرمایا لیکن پھر بھی اگر کرامت دیکھنا چاہتا ہے تو آ کرامت دیکھ۔ اس نے کیا کیا؟ جادو کا استعمال شروع کر دیا۔ اس نے پہلے حضرت جمال الدین کی جانب چیوٹیاں بھیجی۔ حضرت جمال الدین کا نگاہ کرنا ہوا، چیوٹیاں میدان سے غائب ہو گئیں۔ ایک لمحے کے بعد جوگی نے شیروں کا لشکر بھیجا۔ آپ نے فرمایا یہ شیر نیسا شیر یزدہ کا کیا مقابلہ کر پائیں گے؟ آخر شیر بھی غائب ہو گئے۔ جوگی نے اپنے سوٹے کو ہوا میں اڑا دیا، ڈنڈا اور سوٹا جو ہوتا ہے۔ حضرت جمال الدین نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے عصائے مبارک کو منگوایا اور ہوا پر چھوڑ دیا۔ حضرت کے عصا مبارک نے جوگی کے سوٹے کو مار مار کے زمین پر گرا دیا۔ جب جوگی نے یہ کرامت دیکھی، عاجز ہو کر کہنے لگا مجھے حضرت کے سامنے لے چلو۔ حضرت جمال الدین نے جوگی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں لا کر کے ڈال دیا۔ آپ نے تلقین کر کے اسلام کے شرف سے مشرف کر دیا۔ جمال الدین جن کا نام کمال الدین رکھا گیا، اس سے پہلے ان کا پنڈت کمال پنڈت تھا، لیکن اب کمال الدین رکھا گیا۔ اور وہ اکیلے مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے ساتھ 500 جو جوگی تھے، ان کے نیچے جو کام کرتے تھے کمال الدین کے نیچے، وہ سب کے سب مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کچھوچا مقدسہ میں اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ آج بھی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ رب قدیر ہم سب کو حضرت کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، اور آپ کا جو عرس مبارک 7 ستمبر کو غالباً ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن آپ کے خاص فیوز و برکات سے ہم سارے سنیوں کے دلوں میں نور پیدا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔